سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا، وکنتم امواتا، حالانکہ تم بے جان تھے، فاحیاکم، سو اس نے تمہیں زندگی عطا کی، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سے اختلاف رکھنے والے اور اس میں شبہات ڈالنے والے فاسقین کی 3 علامات کو بیان فرمایا۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے پھر انسان سے سوال کیا ہے کہ ان نعمتوں کے باوجود تمہیں کیسے جرأت ہو جاتی ہے، کیسے ہمت ہو جاتی ہے کہ تم اپنے اس محسن اور اپنے اوپر اس فضل کرنے والے اور احسانات کرنے والے محسن کے احسانات کی ناشکری کرتے ہو۔ حالانکہ ہر آدمی جانتا ہے کہ جو کسی پر کوئی احسان کرے تو محسن کے احسان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ سے بڑھ کر ہم پر کوئی احسان کرنے والا نہیں ہے۔ تمام انسانوں پر سب سے زیادہ احسانات اللہ رب العالمین کے ہیں، تو محسن کے باوجود، احسانات کے باوجود اللہ کا انکار کس قدر تعجب اور حیرت کی بات ہے۔ پھر اپنے ان انعامات میں سے خاص طور پر جس نعمت کا ذکر کیا وہ خود انسان کا وجود ہے۔ ہم نہیں تھے تو ہمیں اس نے پیدا کیا، باقی ساری نعمتیں تو اس وجود کے ساتھ جڑی ہیں۔ وہ کھانے کی نعمت ہو، وہ لباس کی نعمت ہو، وہ اولاد کی نعمت ہو، ماں باپ کی نعمت ہو، وہ کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی نعمت ہو، ساری نعمتیں تو انسان کے وجود کے ساتھ جڑی ہیں۔ وجود ہے تو نعمتیں ہیں، اگر وجود ہی نہیں ہے تو باقی نعمتوں کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو سب سے بڑھ کر جو اللہ رب العالمین کی ہمارے اوپر نعمت ہے، وہ نعمت یہ کہ ہم نہیں تھے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ چنانچہ اسی نعمت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو۔ تکفرون کفر سے ہے، جس کا لفظی معنی ناشکری کرنا اور انکار کرنا۔ جو کافر ہے، جو انسان اللہ رب العالمین کا منکر ہے، جو اللہ رب العالمین کو نہیں مانتا
وہ گویا اللہ رب العالمین کی ناشکری کر رہا ہے۔ تو اللہ پاک یہ سوال کرتے ہیں، یہ حیرت کا اظہار کرتے ہیں، تعجب اس پہ ظاہر کر رہے ہیں کہ تم اس کے باوجود کس طرح اللہ کا انکار کر رہے۔ یہاں میرے دوستو یہ سوال ہو سکتا ہے کہ مشرکوں نے، کافروں نے، جن کو اللہ پاک مخاطب فرما رہے ہیں، انہوں نے اللہ کا انکار تو کبھی کیا نہیں، اللہ کو تو وہ مانتے تھے، صرف یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ اور خداؤں کو بھی مانتے تھے، یا وہ انکار کرتے تھے تو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت کا انکار کرتے تھے، یا اگر انکار کرتے تھے تو قرآن کریم کا انکار کرتے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ اللہ کا انکار تو انہوں نے نہیں کیا تھا کبھی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا بھی ایسا ہی ہے جیسے اللہ کا انکار کرنا۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، تو وہ انسان مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے خود اللہ کا انکار کر دیا۔ اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن میں قرآن کریم کو نہیں مانتا، تو یہ انسان بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ اللہ کو ہی نہیں مانتا، اللہ کا ہی انکار کر رہا ہے۔ آج یہودیت، عیسائیت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، تورات زبور کو بھی مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں، تو ان کا انکار کرنے والا بھی کافر ہی کہلائے گا۔ وہ ایسا ہی ہوگا جیسے کہ وہ اللہ رب العالمین کا انکار کرنے والا ہے۔ اس لیے ان کافروں کو یوں کہا گیا کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، وکنتم امواتا، جبکہ تم بے جان تھے، مردہ تھے۔ آج سے جتنی ہماری عمر ہے اتنا پیچھے چلے جائیں تو ہمارا وجود ہی نہیں تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پہ ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، کوئی حیثیت ہی نہیں تھی ہماری، کوئی نام ہی نہیں تھا، پھر ایک بے جان قطرہ آب وہ ہمارا نام بنا، وہ ہماری پہچان بنا، اور اس قطرہ آب سے ایک جیتا جاگتا انسان، فَأَحْيَاكُمْ، اس اللہ نے تمہیں حیات دی، اس اللہ نے تمہیں زندگی دی۔ تو عدم سے وجود میں ہمیں لانے والا کون ہے؟ ساری دنیا کے تمام انسانوں کو، مسلمان ہوں، کافر ہوں، مشرک ہوں، موحد ہوں، اللہ کو مانیں، اللہ کا انکار کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کریں یا آپ کی نبوت اور رسالت کا انکار کریں، سب کو عدم سے وجود میں لانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ فَأَحْيَاكُمْ، اس اللہ نے تمہیں حیات دی۔ اب اس وقت ہم حیات ہیں، زندگی ہے ہمارے پاس، زندہ ہیں، لیکن ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، یہ زندگی بھی ہمیشہ نہیں رہے گی، پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ تمہیں موت دے گا۔ زندہ کرنے کے لیے تو لفظ فرمائے فَأَحْيَاكُمْ، فا کے ساتھ، اور موت کے لیے لفظ فرمائے ثُمَّ يُمِيتُكُمْ۔ عربی گرامر سے تعلق رکھنے والے لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں، آپ حضرات بھی غور فرمائیں تو تھوڑی سی توجہ سے یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے گی کہ جہاں فا کا ذکر آئے وہاں وقت زیادہ نہیں لگتا، اور جہاں ثم کا ذکر آئے وہاں کچھ وقت زیادہ لگتا ہے۔ چونکہ نہیں تھے تو وجود میں آئے، اس میں وقت نہیں لگا، عدم تھے ساتھ ہی وجود میں آ گئے۔ اب وجود میں آنے کے بعد پھر کسی کو 60 سال زندگی، کسی کو 70 سال، کسی کو 100 سال،
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمار امتی ما بین 60 و 70 او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا میری امت کی عام طور پہ جو عمر ہوگی وہ 60 اور 70 سال کے درمیان ہوگی، اوسط عمر 60 سے 70 کے درمیان۔ تو چونکہ اس میں ایک وقت لگتا ہے اس لیے اس کو ذکر کیا ثم کے ساتھ، ثم یمیتکم، ایک تمہیں وقت دے گا اللہ، مہلت دے گا، ایک زندگی دے گا تمہیں، پھر اس کے بعد تمہیں موت دے گا۔ پھر جب وہ موت آئے گی تو اس موت کے بعد پھر ایک مدت کے بعد ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ اس زندگی سے مراد کون سی اور موت نعمت کیسے ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہاں چونکہ انعامات کا ذکر ہو رہا ہے، انعامات کے ذکر میں موت کا ذکر، تو موت بھی ایک نعمت ہے اگر انسان نے موت کی تیاری کی ہو، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے الموت تحفۃ المؤمن، موت تو مومن کے لیے ایک تحفہ ہے، اور فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے جس پل کو کراس کر کے ایک محبوب اپنے محبوب سے جا کے ملتا ہے۔ ہماری اللہ رب العالمین سے محبت ہے، اللہ پاک سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ سے جو ملاقات ہوگی وہ کس پل کو کراس کر کے ہوگی؟ وہ موت کے پل کو کراس کر کے ہوگی۔ تو فرمایا کہ یہ موت ایک نعمت ہے، ایک اللہ رب العالمین کا انعام ہے، اس لیے اس کو نعمتوں کے ساتھ ذکر کیا، اور پھر اس موت کے بعد ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ اس حیات سے مراد علماء فرماتے ہیں آخرت کے اندر زندہ کرنا ہے، آخرت کے اندر جو حیات ملے گی، جب انسان قبروں سے اٹھائے جائیں گے، جب قیامت برپا ہوگی، وہ حیات مراد ہے۔ اور اس حیات کے بعد ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب اپنے رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، میدان حشر میں سب اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے، اسی کو فرمایا ثم الیہ ترجعون۔ یہاں میرے عزیز دوستو دو زندگیوں اور دو موتوں کا ذکر ہے، ایک پہلے عدم میں تھے وہ موت ہے، پھر اس کے بعد اللہ نے ہمیں یہ زندگی دی جو دنیا کی زندگی ہے، پھر اس کے بعد موت آئے گی جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد حیات ہوگی جو قیامت کے دن اللہ ہمیں زندہ کریں گے۔ جبکہ درمیان میں جو زندگی ہے قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی، جس میں ثواب بھی ہے، جس میں سزا بھی ہے، جس میں سوال بھی ہیں جواب بھی ہیں، قبر کے اندر انسان کو زندہ کیا جاتا ہے، تو اس کا تذکرہ یہاں پہ نہیں ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ثم یحییکم، یہ جو دوسرا فرمائے اس سے مراد یہی قبر کی زندگی ہے کہ پھر وہ اللہ تمہیں زندہ کرے گا، قبر میں حیات سے رہو گے، اور پھر ایک مدت کے بعد ثم الیہ ترجعون، قبروں سے اٹھا کے میدان حشر میں تمہیں کھڑا کیا جائے گا۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں اگر ثم یحییکم سے مراد وہی آخرت کی حیات ہے تو یہ جو قبر کی حیات ہے اس کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا کہ یہ زندگی دنیا کی زندگی یا آخرت کی زندگی کی طرح نہیں ہے، یہ حیات تو ہے، میت مرنے کے بعد قبر کے اندر اس کے جسم کو سزا یا ثواب ملتا ہے، سوال و جواب ہوتا ہے، حیات ہوتی ہے، لیکن وہ حیات دنیا کی حیات کی طرح نہیں ہے کہ اس میں بھوک لگے، اس میں پیاس لگے، اس میں ضرورت ہو، سانس کی ضرورت ہو، ایسا نہیں، بلکہ وہ ایک خواب کی طرح ہے، جیسے خواب کے اندر کوئی انسان ہوتا ہے اس طرح کی وہ زندگی ہے۔ اور چونکہ وہ دنیا کی زندگی کا تکملہ ہے یا وہ آخرت کی زندگی کا مقدمہ ہے، یعنی دنیا کی زندگی مکمل ہو رہی ہے یا آخرت کی زندگی شروع ہو رہی ہے، اس لیے اس کا الگ سے ذکر نہیں کیا کہ وہ انہی زندگیوں کے ساتھ ہی حیات ہے۔ اس وجہ سے علماء نے لکھا ہے
کہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے حیات برزخی وہ اسی دنیا کی زندگی کا تکملہ ہے، یا وہ آگے آنے والی زندگی کا ایک پیش خیمہ اور ایک مقدمہ ہے، اس لیے اس کا الگ ذکر نہیں کیا۔ تو بہرحال یہ دوسری زندگی جو ہوگی اس میں ہماری اس ساری زندگی کا حساب کتاب ہوگا۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ پاک اس نعمت کے بعد انسان سے پوچھتے ہیں اب بتاؤ کیوں اس محسن کا انکار کر رہے؟ ان وجودی نعمتوں کے بعد اگلی آیت میں خارج کی بہت ساری نعمتوں کو جو باہر اللہ پاک نے ہمیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کا ذکر اگلی آیت میں کیا ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید۔ اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم و نعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک و اغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت و من این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ